بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو البم کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ایک روز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا، جس کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ انتہائی خوفزدہ اور پریشان ہو گئی۔ ہوا یہ کہ یہ بچہ ایک روز جب گاؤں کے دوسرے ہم عمر بچوں کے ہمراہ کھیل کود میں مشغول تھا کہ اچانک وہاں کوئی اجنبی نمودار ہوا اور اس نے بچے کو زمین پر لٹا کر اس کا سینہ چاک کر دیا۔ دوسرے بچوں نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً دوڑتے ہوئے حلیمہ کے گھر پہنچے اور بتایا کہ کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ حلیمہ انتہائی پریشانی کے عالم میں وہاں پہنچی تو دیکھا کہ گھبراہٹ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ قدرے بدلا ہوا سا ہے۔ در حقیقت وہ اجنبی شخص جبرائیل امین علیہ السلام تھے جو اللہ کے حکم سے وہاں آئے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے قلب مبارک باہر نکالا اور اس میں سے سیاہ نقطے کی مانند جمے ہوئے خون کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکال کر یہ کہتے ہوئے پھینک دیا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، یعنی اس حصے کو دل سے نکال کر پھینک دیا تاکہ شیطان کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب ہی نہ آ سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا، اس میں ایمان و حکمت کا جوہر بھرا اور پھر اسے اسی طرح جوڑ کر سینے میں اس کے مقام پر رکھ دیا۔ دراصل یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک قسم کا روحانی آپریشن اور سامان عصمت تھا۔ اس حادثہ کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے چند روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے پاس چھوڑ آئی۔ بادیہ بنی سعد میں تقریباً 5 سال گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے سائے شفقت میں واپس پہنچ گئے۔ جب یہ 6 سال کے ہوئے تو والدہ نے اپنے شوہر نامدار یعنی عبداللہ بن عبد المطلب سے خلوص و وفا کے اظہار کے طور پر مدینے کا سفر شروع کیا۔ اس سفر میں کم سن بیٹے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ سوچ کر ہمراہ لیا کہ بیٹے کو باپ کی شکل دیکھنا تو نصیب نہ ہو سکا، کم از کم اب اسے باپ کی قبر کی زیارت ہی نصیب ہو جائے۔ اس سفر میں کنیز ام ایمن بھی ہمراہ تھی۔ یہ کم سن بچہ اس طویل اور کھٹن سفر میں مناظر فطرت کا بغور مطالعہ و مشاہدہ کرتا رہا۔ اس مختصر قافلے نے مدینہ میں تقریباً 1 ماہ تک قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ مدینے میں تقریباً 1 ماہ قیام کے بعد جب مکہ کی طرف واپس روانہ ہوئی تو راستے میں انتہائی تند و تیز اور گرم صحرائی ہواؤں نے آ لیا، جس کی وجہ سے شدید بیمار پڑ گئی۔ راستے میں علاج کا کوئی انتظام نہ تھا اور نہ ہی راحت و آرام کا کوئی بندوبست تھا۔ چند روز کی اس علالت کے بعد آخر مدینہ اور مکہ کے درمیان ابوا نامی مقام پر اس جہان فانی سے کوچ کر گئی اور انہیں اسی مقام پر ہی مدفن کیا گیا۔ کم سن بچے نے اپنی معصوم آنکھوں سے ماں کو یوں پردیس میں نزاع اور موت کی کشمکش سے گزرتے دیکھا، جس سے اس کا گداز قلب مزید بڑھ گیا۔ ام ایمن جو اس سفر میں ہمراہ تھی، پردیس میں بی بی آمنہ کی علالت اور پھر وفات کے بعد اس کم سن بچے کو ہمراہ لیے ہوئے مکہ پہنچی اور وہاں اسے اس کے دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ یہ بچہ اس سفر کے لیے ماں کی انگلی تھامے ہوئے تب اس کے سر پر باپ کا سایہ نہ تھا، اور اب اس طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد جب واپس مکہ میں اپنے گھر پہنچا تو کیفیت یہ تھی کہ ماں کی ممتا سے بھی محروم ہو چکا تھا۔ یوں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری ماں کی وفات کے بعد اب اپنے دادا محترم یعنی جناب عبداللہ کی کفالت میں آ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال 3 ماہ اور 10 دن تھی۔ دادا نے جب اپنے اس یتیم پوتے کو اپنے دامن کفالت و تربیت میں لیا تو جی بھر کر اسے پیار دیا، اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھا اور اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر اس کے ساتھ ہمیشہ لاڈ اور پیار کیا۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے، دن بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ہی رکھتے اور رات کو جب آپ سو جاتے تو وہ بار بار اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری کیا کرتے۔ عبد المطلب چونکہ اپنے قبیلے کے سردار ہونے کے علاوہ متولی کعبہ بھی تھے، اس لیے کعبۃ اللہ کے قریب ان کے لیے خاص مسند بچھائی جاتی تھی
جس پر کبھی کسی کو بیٹھنے کی جرت نہ ہوتی، یہاں تک کہ ان کے اپنے بیٹے بھی جب وہاں آتے تو اس مسند کے آس پاس بیٹھ جاتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب ہمیشہ اس مسند خاص پر اپنے ساتھ ہی بٹھاتے۔ اگر کبھی کوئی آپ کو وہاں سے اٹھانے کی کوشش کرتا تو عبد المطلب یوں کہتے، میرے بیٹے کو یہیں بیٹھا رہنے دو، کیونکہ اللہ کی قسم اس کی تو شان ہی بڑی نرالی ہے۔ اور ساتھ ہی فرط محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر ہاتھ پھیرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز شاہانہ اور استغنا کو دیکھ کر خوش ہوا کرتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا کی اس شفقت سے بھی جلد ہی محروم ہو گئے، جب 82 سال کی عمر پا کر یہ شفیق و مہربان دادا بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے اور مکہ مکرمہ میں محلہ حجون میں دفن ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ شدت غم اور فرط محبت سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ہمراہ روتے جا رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 8 سال 2 ماہ اور 10 دن تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم عبد المطلب نے وفات سے قبل یہ وصیت کی تھی کہ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت و تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے ذمہ ہوگی۔ چنانچہ ابو طالب نے اس عظیم ذمہ داری کو بہت ہی احسن طریقے سے تاتم آخر نبھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اس قدر محبت رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہا اور اپنے بچوں پر بھی مقدم رکھا۔ جب سوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر سوتے، اور جب باہر جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے جاتے۔ یوں زندگی کے دن گزرتے رہے، وقت کا پہیہ چلتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی زیر سرپرستی بچپن اور کم سنی کی حدود سے گزرنے کے بعد اب لڑک پن کی عمر میں داخل ہو گئے، اور اب کچھ ہوش سنبھالا تو محسوس کیا کہ چونکہ آپ کے مشفق و محسن چچا قلیل المال اور کثیر العیال ہے، لہذا تلاش معاش کے سلسلے میں ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ چنانچہ اس جذبے کے تحت آپ نے اس دور میں بکریاں بھی چرائیں اور محنت و مشقت بھی کی۔ حضرت ابو طالب کی معاشی تنگ دستی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ متولی کعبہ بھی تھے۔ حجاج کی خدمت، دیکھ بھال اور مہمان نوازی انہی کے ذمہ تھی، جسے اس دور کے رواج کے مطابق وہ اپنے لیے بڑا فخر سمجھتے تھے اور اس راہ میں بڑی فراخ دلی کے ساتھ اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے۔ چونکہ مکہ اور اس کے مضافات میں زراعت کا کہیں وجود نہیں تھا، لہٰذا قریش کی معیشت کا تماتر انحصار تجارت پر تھا۔ بنو ہاشم کے جد امجد یعنی خود ہاشم کا بھی یہی ذریعہ معاش تھا، اور اب ابو طالب کا بھی یہی پیشہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن اور پھر لڑک پن کی منزلیں طے کرنے کے بعد نوجوانی کے مرحلے میں جب قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کو ہی اپنا ذریعہ معاش بنایا، اور اس دور میں اپنے سرپرست اور مشفق چچا ابو طالب کی ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد تجارتی سفر بھی کیے۔ ان دنوں تجارت کے حوالے سے چہارسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاملہ، راست بازی اور امانت و دیانت کے چرچے ہونے لگے۔ اپنے اور پرائے، دوست و دشمن سبھی آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، خدیجہ بنت خویلد انتہائی شریف النفس اور صاحب حیثیت خاتون تھی۔ مکہ میں ان کا خاص مقام و رتبہ تھا، اور قریش کی عوام و خواص سبھی انہیں نہایت عزت و عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جا ملتا ہے۔ وہ بیوہ تھیں۔ اپنی شرافت نفس، پاکیزگی اخلاق اور عفت و عصمت کی وجہ سے زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ انہیں طاہرہ کے لقب سے بھی پکارتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کاروبار اس قدر وسیع پیمانے پر تھا کہ اہل مکہ کا جب کوئی تجارتی قافلہ روانہ ہوتا تو اس میں اکثریت حضرت خدیجہ کے مال و اسباب سے لدے ہوئے اونٹوں کی ہوتی۔ اپنے کاروباری امور کی انجام دہی و نگرانی کی غرض سے حضرت خدیجہ مختلف اشخاص کی خدمات حاصل کیا کرتی تھیں۔ انہی دنوں حضرت خدیجہ کو جب رسول اللہ کی راست بازی اور امانت و دیانت کی خبریں ملی تو انہوں نے آپ کو یہ پیغام بھجوایا کہ آئندہ جو تجارتی قافلہ مکہ سے ملک شام کے لیے روانہ ہوگا
اس کی نگرانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، ساتھ ہی معقول معاوضے کا بھی وعدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سرپرست و مشفق چچا ابو طالب سے مشورے کے بعد اس پیشکش کو قبول فرمایا اور سفر شام کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال تجارت لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ توفیق الہی سے اس سفر میں بہت زیادہ منافع ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میسرہ نامی اپنا ایک غلام بھی اس سفر میں آپ کے ہمراہ روانہ کیا تھا۔ اس نے واپس مکہ پہنچنے پر حضرت خدیجہ کے سامنے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی، معاملہ فہمی، پرہیزگاری، امانت و دیانت، فہم و فراست، حسن تعامل اور دیگر صفات حمیدہ کا تذکرہ کیا۔ یہ سب کچھ حضرت خدیجہ کے لیے انتہائی فرحت و مسرت اور اطمینان کا باعث بنا۔ حضرت خدیجہ اس سے قبل 2 بار بیوہ ہو چکی تھیں۔ ان کا پہلا نکاح عتیق مخزومی سے اور پھر اس کی موت کے بعد دوسرا نکاح ہند تمیمی سے ہوا تھا۔ دوسری بار جب وہ بیوہ ہو گئیں تو ان کے مقام و رتبے اور مال و دولت کی وجہ سے بڑے بڑے سرداران قریش متعدد بار انہیں پیغام نکاح بھجوا چکے تھے، لیکن حضرت خدیجہ اپنی ذہانت و فہم و فراست کی وجہ سے اس حقیقت کو خوب جان چکی تھی کہ ان میں سے کوئی بھی مخلص نہیں ہے۔ یہ سبھی لوگ لالچی اور محض مال و جمال کے بھوکے ہیں، اسی لیے وہ ایسے تمام پیغامات کو رد کر چکی تھی۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر گئے اور اس سفر میں منافع بہت زیادہ ہوا، اور پھر یہ کہ سفر سے واپسی پر آپ نے حضرت خدیجہ کو اس تجارت کا حساب و کتاب پیش کیا اور چپ چاپ چل دیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بس سوچتی ہی رہ گئیں کہ کس قدر عجیب و غریب ہے یہ انسان، کس قدر عجیب و غریب ہے یہ نوجوان، کس قدر سچا اور مخلص ہے یہ انسان، کس قدر سچی اور صاف ستھری ہے اس کی تجارت، کتنی معصومیت ہے اس کی ہر ادا میں، دوسروں کی بنسبت منافع کس قدر زیادہ لایا ہے، جبکہ معاوضے کے مقابلے میں کوئی تقاضا بھی نہیں، کوئی مطالبہ بھی نہیں، کوئی بحث و تکرار بھی نہیں، معاوضہ جو ملا بس چپ چاپ قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ سب کچھ انتہائی باعث حیرت تھا۔ ایک طرف مسلسل پیغامات بھیجنے والے بڑے بڑے سرداران قریش جو کہ دراصل مال و جمال کے بھوکے تھے، اور دوسری طرف سیدھا سادہ، سچا مخلص اور اس قدر قناعت پسند، متوکل و قانع قسم کا یہ نوجوان۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ادا بھا گئی اور وہ سمجھ گئیں کہ یہی تو ان کی متاع گم شدہ ہے جس کی وہ مدت سے متلاشی تھیں۔ تب حضرت خدیجہ نے اپنے دل کی بات اپنی ایک خاص رازدار سہیلی نفیسہ بنت منبہ سے کہی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام نکاح لے کر جانے کو کہا۔ نفیسہ نے یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں خصوصاً جناب ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا۔ ان دونوں نے اس رشتے کی تائید کی اور پھر یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اظہار رضامندی کے طور پر حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رضامندی کی انہیں اطلاع دی، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئے، اور یہ مبارک ترین رشتہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات تک یعنی مسلسل 25 برس تک قائم رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی شادی تھی، جبکہ حضرت خدیجہ اس سے قبل 2 بار بیوہ ہو چکی تھی۔ اس شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 25 سال، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ ناظرین گرامی، اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ایمان کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔